اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، دوستو اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بہت ہی مقدس، مطہر، بابرکت اور رحمت والا مہینہ عطا کیا ہے، اور اس کا پہلا عشرہ اپنے اختتام کو جا پہنچا ہے، اور دوسرا عشرہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شروع ہو جائے گا کل سے، اور یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ پہلا عشرہ چونکہ رحمت تھا، جنہوں نے اللہ کی رحمت کی بہاریں لوٹی ہیں وہ بڑے ہی خوش قسمت اور بڑے ہی پیارے انسان ہیں، اور جو رہ گئے تو اللہ نے ان کے لیے یہ عشرہ بنایا ہے مغفرت والا کہ اے میرے بندو، اس عشرے میں بھی اپنی مغفرت مجھ سے کروا سکتے ہو، تو اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اس عشرے میں کہ استغفار کثرت کے ساتھ بندہ پڑھتا رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ رمضان المقدس میں دو کام زیادہ سے زیادہ کیے جائیں۔ پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی تھی استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دو کام تو لازمی کرنے ہیں۔ اب جو میں چیز عرض کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی پیاری چیز ہے اور سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مقدس کی تلاوت تراویح کے اندر امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کا خلاصہ بیان کریں، سورت بہ سورت، پارہ بہ پارہ۔ تو اس لیے میں نے آج سے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم بھی اس قرآن مقدس کا سورت بہ سورت خلاصہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں پورے قرآن مقدس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سننا ہے اور پھر اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن مقدس کا خلاصہ کیا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی بڑی عظیم کتاب ہے، اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے کوئی کتاب نہیں بنائی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پکی بات ہے
کہ ہم نے ہی اس قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج دنیا کے اندر آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں کے حساب سے حفاظ کرام مل جائیں گے، جنہوں نے اپنے سینے کے اندر اللہ کے قرآن مقدس کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی کتاب کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے کہ اللہ کا قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، سکھاتا کیا ہے، اس میں ہے کیا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے قرآن مقدس کو پڑھنے سننے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھیں بھی صحیح، کیونکہ اللہ کا قرآن خود کہتا ہے یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ قرآن مقدس کو پڑھو بھی صحیح اور ساتھ ساتھ اس کو سیکھو بھی صحیح۔ تو پورے قرآن مقدس کا خلاصہ اللہ رب العزت نے حوامیم سبع میں رکھا، اور حوامیم سبع کا اللہ رب العزت نے خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں رکھا، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ اللہ رب العزت نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر رکھ دیا۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ اے لوگو یاد رکھو میری ہی عبادت کرنی ہے اور مجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ کتنا آسان خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن مقدس کا نچوڑ حوامیم سبع میں رکھا، 7 حوامیم میں رکھا، پھر ان کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں رکھا، پھر سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ اللہ پاک نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر رکھا، اور مسئلہ یہ سمجھا دیا کہ اے کائنات کے لوگوں، سارے قرآن کا لب لباب، سارے قرآن مقدس کا خلاصہ کیا ہے کہ اے لوگوں میں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اور ہر مشکل میں، ہر حاجت میں، ہر جگہ میں جو بھی کام ہو مدد ہی صرف میں اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے پورے قرآن مقدس کا خلاصہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔